ہیلو السلام علیکم. میرا نام اویس ہے اور آج میں نے اپنے دو بہت خاص مہمانوں کو انوائٹ کیا اپنی پوڈ کاسٹ میں, بسام جی سر. اور لیزا. سو لیزا ہمارے ساتھ آن لائن ہیں فرام امیریکا. وہ ہمیں بتائیں گے کس اسٹیٹ میں کیا کر رہی ہیں, اور بسام جو ہیں وہ لاہور میں ہی ہیں ان یونیورسٹی. وہ بھی اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں گے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل لیٹس ہیو اے اسمال انٹروڈکشن فرام بسام فرسٹ. سر آئی ایم بسام خالد. آئی ڈیڈ مائی اے لیولز فرام ایل جی ایس پیراگون اینڈ میں اس وقت فاسٹ یونیورسٹی میں بی ایس ڈیٹا سائنس کر رہا ہوں. بی ایس ڈیٹا سائنس, ویری نائس. جی لیزا, آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. وعلیکم سر. سر میں نے اے لیولز پرائیویٹلی کیا تھا اور میں نے او لیولز لکاس سے کیا, اور کرنٹلی میں اس وقت مارشل یونیورسٹی امریکہ میں ہوں. ویری ویری نائس. اچھا, تو سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے, کیونکہ بیسکلی دونوں ہی میرے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں, ایک ہی کلاس میں تھے, لیکن ناؤ دیو اینڈیڈ اپ ان اے ویری ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ. سو ہم اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں. سو بسام, اے لیولز کے بعد, جی ٹھیک ہے, سو تم نے جب یونیورسٹی چوز کرنی تھی تو تم نے کیا سوچا تھا کہ کیسے میں چوز کروں گا, پاکستان میں رہوں گا, باہر جاؤں گا, یا پھر کوئی اسپیسیفک بس کچھ یونیورسٹیز دیکھیں اور اسی میں ایڈمیشن ہو گیا؟ سر میں نے میرا پلان ڈیٹا سائنس کا ہی تھا فرام اے ٹو. میں نے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ میں نے ڈیٹا سائنس ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے سرچ کیا تھا کہ کون سی یونیورسٹیز جو ہے وہ بی ایس ڈیٹا سائنس آفر کر رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں موسٹلی یونیورسٹیز نہیں کر رہی. تو پھر میں نے ڈیٹا سائنس کو میں نے ایز اے کریئر پرسو کرنا تھا, جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا کچھ یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی تھی. پھر کچھ یونیورسٹیز یہ بھی تھی جن کا مطلب پاکستان میں ریپوٹیشن اچھی ہے, جیسے کہ لمز ہے, نسٹ ہے. تو میں نے وہاں بھی اپلائی کیا, کیونکہ وہ بھی کمپیوٹر سائنس ایز اے پروگرام آفر کر رہے ہیں. تو دیٹ از آلسو دا بیک بون آف ڈیٹا سائنس. تو میں نے کہا اگر ڈیٹا سائنس میں نہیں ہوتا تو کمپیوٹر سائنس از ناٹ اے بیڈ آپشن. اچھا, تو پھر میں نے لمز میں اپلائی کیا, نسٹ میں کیا, فاسٹ میں کیا, جی کی, یو ایم ٹی اور کام سیٹس, میں نے ان سب یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا. لمز میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا, لیکن کمپیوٹر سائنس پروگرام میں نہیں ہوا تھا, تو پھر میں نے وہ ڈراپ کر دیا. نیکسٹ میں میرا ایڈمیشن وہ بھی کمپیوٹر سائنس میں نہیں ہوا, کیونکہ این ای ٹی میں مارکس میرے اتنے اچھے نہیں تھے. میں نے تیاری کی تھی, لیکن تھوڑے سے مارکس اس میں کم تھے, جس وجہ سے کمپیوٹر سائنس میں اس کا نہیں آیا میرٹ پہ. پھر فاسٹ اپلائی کیا, فاسٹ میں آ گیا میرا ڈیٹا سائنس میں اور کمپیوٹر سائنس دونوں میں, تو میں آئی جسٹ وینٹ وتھ فاسٹ. اچھا. سو بیسکلی جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ ان پاکستان یو ہیو ٹو موسٹلی ان موسٹ آف دی یونیورسٹی یو گو تھرو اے ٹیسٹنگ پروسیس جو ان کا اپنا ڈیولپڈ ہے, یا یونیورسٹیز نے ایک فارمیٹ بنایا, اس کے بیسس پہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. جی. اب جس میں تمہارا لمز میں نہیں ہوا یا کہیں نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو ان کا انٹری ٹیسٹ ہوگا وہ کوئی خاص نہیں ہوا ہوگا. جی سر. ٹھیک ہے. سو لیزا, آپ کا کیا پروسیس تھا؟ ہاؤ ڈڈ یو تھنک کہ میں اس یونیورسٹی میں جاؤں گی یا اس یونیورسٹی میں جاؤں گی, اور کیا آپ کے لیے بھی مطلب باہر جانے کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری تھے کوئی؟ ایکچولی میں ایٹ دا ویری بگننگ میں جاؤں گی سر. آفٹر او لیولز میں نے نسٹ میں ایڈمیشن لینا تھا, میکینیکل انجینئرنگ, بٹ میرا میکینیکل انجینئرنگ میں نہیں ہوا. سو آئی واز ریئلی ڈپریس, اور کیونکہ میرے بھائی اور ڈیڈ دے بوتھ آر ڈاکٹر, سو دے پشڈ می کہ آپ بایولوجی کرو. سو آئی ہیڈ نو ادر چوائس, کیونکہ میں بہت زیادہ ہارٹ بروکن تھی. آئی واز لائک کہ کیوں نہیں ہوا, تو آئی واز لائک وائی ناٹ گیو اٹ اے ٹرائی. تو اس کے بعد آئی گیو مائی بایولوجی ایگزام فار مائی اے لیولز, اینڈ دین اس میں بھی بہت اچھا گریڈ آ گیا. پھر آئی واز لائک کہ کیوں نہ باہر کی طرف اپلائی کیا جائے. تو obviously ڈھیر ساری یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا تھا, بٹ اس میں سب سے زیادہ اسکالرشپ ملی تھی. تو اس کے بعد ایک اور جو چیز تھی کہ میرے ڈیڈ کے چچا ادھر تھے, which makes him my great uncle. تو بابا کہتے بجائے کہ کسی ایسی جگہ جانے کے جہاں پہ میں کسی کو نہیں جانتا, ایٹ لیسٹ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس سے وہ جانتے ہو, جو میری ٹیک کیئر بھی کر سکے. So that's why I came here. Okay, so both of you have a very different experience in getting into a certain university. So لیزا, میں آپ سے جو بیسکلی پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے اور پاکستان میں دے وانٹ ٹو گو آؤٹ اسٹڈی ان یو ایس اور یو کے اور ویئر ایور,
تو ان کو کیا بیسکلی ایسا کرنا چاہیے, کیا اسٹیپس لینے چاہیے جو آپ کو لگتا ہے آپ نے نہیں لیے یا آپ کو لینے چاہیے تھے یا آپ نے لیے, جس سے باقی لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ سر میں نے سیٹ اے لیولس میں نہیں دیا تھا, انفیکٹ میں نے سیٹ کبھی دیا ہی نہیں. تو میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی جب آپ اے لیولس کر رہے ہو آپ سیٹ اسپیشلی دو, اگر ہو سکے تو آپ اے سی ٹی دو, اینڈ آئلس وہ ہر جگہ کمپلسری ہوتا ہے, وہ یونیورسٹی کی مینڈیٹوری چیز ہے, تو آپ کو آئلس دینا ہوتا ہے. ادھر کیونکہ امریکہ میں اے لیولس اور او لیولس برٹش ایجوکیشنل سسٹم اتنا کامن نہیں ہے, تو وہ اپنی ایکویلنٹ بناتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی ایکویلنسی بنے جو بھی ان کا ہائی اسکول ہوتا ہے. تو اپارٹ فرام دیٹ آئی ڈونٹ تھنک اتنا مشکل پروسیس ہے. اچھا, تو بس ہم پاکستان میں اگر فار ایگزامپل آپ کسی پروگرام میں جانا چاہتے ہو, چلو فاسٹ کی بات کرتے ہیں, فاسٹ میں کیا وہ ایس سی ٹیز بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر صرف انٹری ٹیسٹ پہ چل رہا ہے؟ سر ایس سی ٹیز تو فاسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ پہلے ایس سی ٹی 2 ہوتا تھا وہ ایکسیپٹ کرتا تھا, وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. تو فاسٹ کا ایک اپنا انٹری ٹیسٹ ہے نیشنل یونیورسٹی کا, یا آپ وہ دیتے ہیں, اس کی بیسس پہ آپ کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے, یا آپ وہ این ٹی ایس نیٹ دیتے ہیں. اچھا, یہ 2 ٹیسٹ فاسٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. اچھا لمس صرف سیٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, باقی میں نے نہیں دیکھا کوئی یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتا. اچھا, تو اب آپ نے لیٹ سپوز کہ ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کب آپ کے ایڈمیشن مطلب ہوتے ہیں فاسٹ کے؟ سر یہ فال سیمسٹرز کے ایڈمیشن ہوتے ہیں بی ایس بیچلرس کے لیے, وہ جولائی اگست میں اس دوران ہوتے ہیں. اس سے پہلے کوئی چانس ہوتا ہے لوگوں کے پاس؟ اس سے پہلے چانس بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتا, لیکن ماسٹرس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار دا اسپرنگ سیمسٹر ان جنوری دسمبر. اچھا بسام, جیسے میں نے آپ سے لیزا کا ایک بڑا ڈفرینٹ پروسیس تھا, اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ ہے, لیٹ سپوز ہی از ویری کیپیبل, ہی وانٹس ٹو اسٹڈی ان فاسٹ, بٹ دا ایشو از کہ اس کا ایک ٹیسٹ ہونا ہے, جیسے تم نے بتایا کہ بی ایس میں اس کا ایک ٹیسٹ ہونا ہے جولائی کے اراؤنڈ اباؤٹ. اگر اس دن وہ بیمار تھا یا وہ رائٹ مائنڈ سیٹ میں نہیں تھا, کوئی ایسا پرابلم ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا فار دیز پرٹیکولر ریزنس, تو وہ پھر بچہ مطلب 1 سال تک ویٹ ہی کرتا رہے گا کیا اس میں؟ سر اس میں یہی ایک آپشن ہے, کیونکہ اگر بچہ کیپیبل ہے تو اس کے اے لیولس میں بھی اچھے گریڈز ہوں گے. اب سر فاسٹ میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ 50% آپ کے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور 50% آپ کے اے لیولس کی ایکویلنس ہوتی ہے. تو اگر اے لیولس کی ایکویلنس اتنی اچھی ہے کہ جو اس نے بلنڈرس کیے ہیں انٹری ٹیسٹ میں وہ کور اپ ہو جاتے ہیں اور اس کی ڈیزائرڈ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, تو اٹس گڈ. لیکن اگر اس کے اے لیولس میں بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اس کے بلنڈرس کو کور اپ کر لیں, تو وہ پھر اس کے لیے ایک ڈرا بیک ہے, اور پھر وہ بچے کو 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہ ایک ایشو ہے. اب جیسے لیزا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ریئلی شیور اباؤٹ اٹ, میں نے سنا ہے کہ آپ کو بیسکلی ایک اپنا ایسے دینا ہوتا ہے اباؤٹ یور لائف, اباؤٹ یور انٹرسٹ بفور وین یو آر اپلائنگ ان ٹو اے سرٹن پروگرام, اور وہ اس چیز کو گیج کرتے ہیں کہ واقعی یہ بچہ, اور اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی دیکھتے ہیں, اسکول کے بھی, ایکسٹرا کریکولرز بھی, میں بھی سوشل ورک, میں نے سارا کچھ سنا ہوا ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں کی ہوئی ہیں تب آپ کا بیسکلی چانس زیادہ ہوتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو اے پرٹیکولر فیلڈ, رادر دین گوئنگ تھرو اے ٹیسٹنگ سسٹم جس میں گریڈس اینڈ ٹیسٹ میٹر کرتا ہے. تو کیا یہ سچ ہے یو ایس میں؟ ایسے والی بات جو آپ نے سنی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ہر یونیورسٹی میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک ایسے لکھنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں, آپ کو اس پرٹیکولر فیلڈ میں کیوں انٹرسٹ ہے, اور آپ یہ والی یونیورسٹی کیوں چوز کریں, اور آپ کا آگے کا کیا پلانس یا آپ کے کیا گولز ہیں. تو سر جو باقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کاؤنٹ ہوتی ہیں, بٹ وہ موسٹلی اسکالرشپ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو وہ اس چیز میں زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. رائٹ, سو دیٹ از اے گڈ انفارمیشن. اب بیسکلی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نیکسٹ چیز میں. اب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, جو فرسٹ چیز آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن, کوئی گول ہوگا نا, ایڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں, کچھ سوچا ہوگا کہ اس یونیورسٹی میں مجھے کیا کرنا ہے یا کیا چیز مجھے ملے گی. تو تم نے جب فاسٹ میں انٹر ہوئے ڈیٹا سائنس کے پروگرام میں,
تو تمہارا الٹیمیٹ گول کیا ہے اس ڈگری کے لیے اور فاسٹ کے تھرو یہ ڈگری لینے کا؟ سر جب میں انٹر ہوا تھا تو میرا یہی گول تھا کہ اسکل سیکھنا ہے یہاں پہ آ کے، لرننگ اچھی ہونی چاہیے، گریڈس پھر آٹومیٹکلی اچھے آتے ہیں. میرے خیال میں گریڈز اتنے ضروری نہیں تھے جب میں فاسٹ میں انٹر ہوا تھا. تو لرننگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اسکل سافٹ اسکلز آپ کو آنے چاہیے. تو میں اس بیس پہ یونیورسٹی میں آیا تھا، اور سوسائٹیز وغیرہ میں آپ کو سوشلائز کرنا چاہیے. تو میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا تھا کہ سوسائٹیز میں سوشلائز کروں، ساتھ میں پڑھائی کو بھی پیرلل لے کے چلوں اور اسکل بھی سیکھوں تاکہ ان فیوچر میرے پاس زیادہ اچھی اپرچونیٹی ہو. رائٹ. سو اب بیسکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایوری ٹائم آپ نے یونیورسٹی چوز کرنی ہے تو آپ نے بیسکلی نہ سے دیکھنا ہے کہ پڑھائی ادھر اچھی ہے، وہاں ایکسٹرا کریکولرز یا سوسائٹیز، جس سے بیسکلی آپ کی ڈیولپمنٹ ہی ہو رہی ہے ایک طرح سے نا. سو لیزا، آپ کتنے پرسینٹ سے ایگری کرتی ہیں کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور بیسکلی آپ پڑھائی پہ فوکس کے بعد یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں یونیورسٹی میں؟ سر میرا تھوڑا سا سینیریو ڈفرینٹ تھا سر، کیونکہ میری ساری فیملی سائنس بیک گراؤنڈ سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. سر مجھے کبھی موٹیویٹ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ میں آرٹس چوز کروں، اور کیونکہ پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں سائنس فیلڈ میں، یا آگے جا کے بندہ انجینئر بن سکتا ہے یا اس کے لیے صرف ڈاکٹر کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے. بٹ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ سن کے بہت زیادہ تھک چکی تھی. انجینئر کی آنیسٹلی اتنی پاکستان میں ڈیمانڈ نہیں ہے. جہاں تک میں نے سنا تھا جب بندہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کی لائک 30,000 یا میکسیمم 40,000 اس کی تنخواہ لگتی ہے. تو اور اس کا کام بھی بہت زیادہ لیا جاتا ہے. تو آئی واز ریئلی pissed off by this thing. تو اسی لیے میں ادھر آئی، اور میں نے کیونکہ بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے، اور کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پروستھیٹکس کا کام کرتے ہو اور آپ بیسیکلی اسے کریٹ کرتے ہو اور آپ ڈھیر سارے ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہو. تو میرا اس چیز کا کافی زیادہ پیشن ہے ٹو ریسرچ اور ان چیزوں کے اندر ڈیپتھ میں جا کے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا. تو دیٹس وائی میں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ چوز کیا. اب میں نے ریسنٹلی سیکنڈ میجر بھی چوز کیا ہے وچ از فورینسک کیمسٹری، کیونکہ مجھے ہیومن باڈی کے بارے میں بہت پڑھنا اچھا لگتا ہے. اینڈ سیکنڈ کیونکہ اس کے اندر ایک کورس ہے جس کا نام ہے کرائم اینڈ انویسٹیگیشنز. مجھے ان چیزوں کا بچپن سے شوق تھا، تو I was like, why not just do it. لیزا سمجھ شرلاک ہومز بن رہی ہے آگے جا کے. بس صحیح ہے، مرڈر کرو کوئی، پھر انویسٹیگیشن کرواتے ہیں لیزا سے. سو دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. اچھا، اب تھوڑی سیریس بات پہ آ جاتے ہیں. کیا تمہاری یونیورسٹی نے ایکسپیکٹیشنز میٹ کی جو تمہاری تھیں اس سے؟ سر بالکل بھی نہیں میٹ کی یونیورسٹی نے میری ایکسپیکٹیشنز، کیونکہ سوسائٹیز یہاں پہ بہت ڈل ہیں. کوئی ایونٹس وغیرہ مشکل سے سال میں ایک ہوتا ہے. ادھر ملٹیپل سوسائٹیز ہیں، میوزک سوسائٹی ہے، ٹریکنگ سوسائٹی ہے، ڈرامہ سوسائٹی ہے، سافٹ ٹیک ہے، IEEE ہے، ACM ہے. لیکن صرف سافٹ ٹیک اور IEEE انہی کے ایونٹس ہوتے ہیں. باقی یونیورسٹیز کا کوئی ایونٹس نہیں ہوتا، کوئی اس کی ڈسکشن نہیں ہوتی، اور نہ ہی زیادہ بچے اس میں جاتے ہیں. بالکل وہ بند ہے، ایک طرح سے بند ہے. سو بیسکلی اتنی وائبرنٹ جو ہے وہ سوسائٹی کا کلچر ادھر نہیں. کیا یہ بیسکلی تمہارے خیال سے یونیورسٹی کا پرابلم ہے یا اسٹوڈنٹس کی خود بھی اس میں کچھ خاص انوالومنٹ نہیں ہے؟ نہیں سر، اسٹوڈنٹس تو کافی مطلب موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹیز جوائن کریں، ایونٹس وغیرہ آرگنائز ہوں، سوشلائز کریں، باقی یونیورسٹی سے بچے آئیں. لیکن جو یونیورسٹی اٹ سیلف ہے وہ بہت زیادہ ڈسکریج کرتی ہے ان چیزوں کو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بس پڑھائی کریں اور آپ گریڈز لیں، آپ ڈگری لیں. بہت زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے کہ آپ بس یونیورسٹی آتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ پڑھ کے جائیں. اچھا، سو دس از سم تھنگ. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اچھا، اب لیزا کیا یہی سچویشن آپ کی یونیورسٹی میں بھی ہے جہاں پہ کچھ مطلب خاص جو ہے نا ایکسٹرا کریکولرز نہیں ہیں؟ سر ایسا میری یونیورسٹی میں بالکل بھی نہیں ہے. سر ہر چیز کا ادھر کلب بنا ہوا ہے، ادھر بک کلب کا کلب بنا ہوا ہے، ادھر لٹرلی ہر چیز کے ادھر کلبس ہیں. میری
فرینڈ ہے وہ ریسنٹلی ابھی روبوٹکس میں کام کر رہی ہے, اور میں نے ادھر ریسنٹلی ویلنس کلب کھولا ہے اینڈ آئی ایم دا پریزیڈنٹ. اس کے اندر ہم لوگ میڈیٹیٹ اور جو بھی سوشل انگزائٹی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کی ہم لوگ سورٹ آف لائک آپ کہہ لیں کہ آئی ووڈنٹ سے ٹریٹمنٹس, لائک اس کا ہم لوگ سولوشن ڈھونڈتے ہیں کہ اگر آپ کو سوشل انگزائٹی ہو رہی ہے تو آپ اس کے آپ طریقے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ادھر زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کلبس کو جوائن کریں, بلکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ادھر کوئی کلب جوائن کرو تو آپ کو لٹرلی 5 to 10 پوائنٹس ایکسٹرا ملتے ہیں ادھر, تو ادھر بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا. اچھا, سو دیٹ از اے ویری ویری گڈ تھنگ. چلیں کلبس تو پروموٹ کر دیا. جب میں یونیورسٹی میں تھا اپنی, میں بھی ایکچولی فاسٹ سے ہی ہوں, تو جب میں یونیورسٹی میں تھا ہم اگر اپنا ایونٹ کرانا چاہتے تھے تو وی نیڈیڈ اے لاٹ آف فنڈنگ. تو ہم جاتے ہوتے تھے ڈفرینٹ اسپانسرس کے پاس اور جو ہے ان سے پیسے لینے یا مانگنے, کسی نے دینے کسی نے نہیں دینے. میرا لیزا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ کلبس کی فنڈنگ ہے یہ اسٹوڈنٹس خود ارینج کرتے ہیں, جیسے پاکستان میں بچے کافی کوشش کرتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کو یونیورسٹی ہی اس میں جو ہے فنڈ کرتی ہے؟ اس طرح جو آپ کو کوئی بھی فرسٹ کا انسان آپ کو ڈیکوریشنز یا اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں, آرڈر کرنی ہوتی ہیں, وہ اسٹوڈنٹ خود کرتا ہے. بٹ فنڈنگز آلریڈی پیچھے جو آپ کے جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں آپ ان سے بات کر لیتے ہو کہ میں یہ ایونٹ آرگنائز کرنا چاہ رہا ہوں تو کچھ ہو سکتا ہے اس بارے میں. اور زیادہ تر لائک 95% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یس میں آپ کا ایگری ہو جائے گا کہ آپ جو ایونٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ ضرور ہوگا. تو فنڈنگ انسٹرکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو کر کے دے دیتا. اچھا, سو تمہارا سچویشن کیا ہے, مطلب کیا آپ لوگوں کو ایزیلی فنڈ کر رہی ہے یونیورسٹی یا پھر جو ہے اس میں مشکلات آتی ہیں؟ سر کافی مشکلات آتی ہیں کیونکہ موسٹ سوسائٹیز کو تو یونیورسٹیز فنڈ نہیں کر رہی. سافٹ ٹیک ہے اور IEEE ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں سم واٹ فنڈ کر رہی. باقی بچوں کی اپنی کافی کنٹریبیوشن ہے سافٹ ٹیک اور IEEE میں, اس لیے اس کے ایونٹس کافی سکسیزفل ہوتے ہیں. اچھا, سو اب ہم چلتے ہیں, مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہاں US میں اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, یہاں پہ یہ چیز اتنی وائبرنٹ نہیں ہے, پروموٹ نہیں کرتے. لیکن اب A لیولز کے بعد جب تم لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا یونیورسٹی میں, تو ٹیچرز تم لوگوں کو کیا مطلب کیسے ملے؟ یعنی کیا اسی طرح A لیولز کی طرح پڑھایا گیا یا پھر اب بالکل کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے؟ گریڈنگ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کوئی اسپیسیفک اسکیل کے اوپر ہوتی ہے یا پھر بس ٹیچر کی مرضی ہے؟ جی بسام. سر یہاں پہ کافی ڈفرینٹ ہے. A لیولس کے ٹیچرز اور فاسٹ کے ٹیچرز میں بہت ڈفرینس ہے. اچھا, A لیولس میں تو ٹیچرز جو تھے مطلب کنسیپچولی آپ کو سمجھاتے تھے لاجکس کی بیس پہ کہ بچے کو جو ہے وہ چیز سمجھ آ جائے اور وہ اس کو پیپر میں جا کے اچھی طرح سے پروڈیوس کر سکے. یہاں پہ فاسٹ میں یہ ہے کہ وہ بالکل رٹا والا سسٹم ہے کہ آپ کو چیزیں یاد کرنی, آپ کو ایک بک دی جاتی ہے, آپ نے اس کے بیچ میں آپ کو ایکسرسائزز مارک کی جاتی ہیں. اگر آپ نے وہ سیٹ آف کویشچنس کر لیے پریکٹس تو آپ کا مطلب پیپر ہو جائے گا. نہیں تو پھر وہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اور گریڈنگ کا ایشو یہ ہے یہاں پہ جو A لیولز میں نہیں تھا کہ یہاں پہ ایرر کیری فارورڈ کے مارکس نہیں ملتے. اچھا, تو یہ ایک ڈرا بیک ہے یہاں پہ, جبکہ A لیولز میں وہ ECF کے مارکس ہمیں مل جایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے سر لانگ کویشچنز ہوتے ہیں جن کے 5-6 پارٹس ہوتے ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں, تو اگر آپ نے شروع میں کوئی غلطی کر دی ہے تو وہ آگے پھر چلتی جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ A لیولز میں اس کا ایک ہمیں ایج تھا اور یہاں پہ نہیں ہے. یہاں نہیں ہے. دیٹس کریکٹ. سو لیزا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے بھی یہاں پاکستان سے A لیول کیا ہے, تو اب باہر چلی گئی ہیں, وہ لوگ کیا یہی مطلب روٹ لرننگ کو پروموٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کا کوئی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے؟ میری یونیورسٹی میں ایٹ لیسٹ پروفیسر کے اوپر چیزیں اتنی ڈپینڈ نہیں کرتی. پروفیسر اپنی مرضی سے کویشچن بنا سکتا ہے, کیونکہ جب ہمارے ایگزامس یا ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ آن لائن بیسڈ ہوتا ہے, سارا کچھ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے. تو صرف پروفیسر اپنی مرضی سے کویشچن بنا سکتے اور صرف اس کا آنسر آپ کو مطلب کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے. باقی اسٹوڈنٹ کی جاب یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ ٹیسٹ کتنا اچھا کرتا ہے,
یا کتنا برا کرتا ہے. تو وہ سارا کچھ ڈپینڈ ہی کمپیوٹر پہ کرتا ہے. ادھر اپنی مرضی سے پروفیسر کچھ نہیں کر سکتے نہ آپ کو. ہاں البتہ آپ کو پارٹیسپیشن پوائنٹس دے سکتے ہیں, یا اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ ہے یا پھر آپ نے اس کے اندر زیادہ پارٹیسپیٹ کی ہے اور باقی کسی نے کم کیا تو اس کے آپ کو پوائنٹس ضرور ملیں گے, لیکن اس کے علاوہ پروفیسر کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. رائٹ. نہیں, سو سیکنڈ پارٹ آف مائی کویشچن واز کہ جو ٹیچرس ہیں آپ کے جو یونیورسٹی میں, آر دے ٹیچنگ یو کنسیپچولی اور دے ٹیچنگ یو لائک دے گیو یو سلائڈس اور دے آسک یو ٹو لرن اٹ کمپلیٹلی آن یور اون, یا بکس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پڑھا دیا اب آپ اس میں سے خود دیکھیں؟ کیا یہ ایسا ہے جیسے بسام کہہ رہا ہے کہ ادھر ایسا چل رہا ہے؟ نہیں سر, بیسیکلی یس ڈیفینیٹلی میری یونیورسٹی میں ایٹ لیسٹ آپ کو سلائڈ سے پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پروفیسر ہوتا ہے وہ ساری چیز آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اور ان کیس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ پروفیسر سے اس وقت پوچھ سکتے ہو, اور اس کے باوجود بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پروفیسر کے ادھر آفس آورز ہوتے ہیں, یا پھر آپ انہیں ای میل کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ان سے. تو آپ پروفیسر کے پھر آفس میں جا کے وہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ادھر آپ کو ایڈوائزرز بھی دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایجوکیشن میں, مطلب آپ کے جتنے بھی بیچلرز کی ڈگری کے 4 سال آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں, آپ کی مطلب آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایکسٹرا کلاس اگر لینی ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر آپ اگر اپنے پروفیسر کو ریکویسٹ کرو کہ وہ آپ کا ری ٹیسٹ لے لیں اگر آپ کا ٹیسٹ ان کیس برا ہوا ہے, تو ایڈوائزرز بھی ہوتے ہیں آپ کے لیے پروفیسرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو میری سچویشن بسام سے ایٹ لیسٹ ڈفرینٹ ہے, کافی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے اوبیسلی, دونوں ملکوں کا ایک جو ہے اسٹرکچر بھی اسی طرح سے ڈفرینٹ ہے. اب اسام میں بیسکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو گو بیک ان ٹائم, ٹھیک ہے, اینڈ یو اسٹل ڈوئنگ اے لیولس اینڈ یو وانٹ ٹو گو ابراڈ اور اسٹے ان پاکستان, تو تم کیا چوز کرو گے؟ اینڈ یو آلسو نیڈ ٹو تھنک کہ کیا مجھے جتنے میرے پاس ریسورس ہے کیا میں اس ریسورس میں بھی آپ نے سوچنا ہے, کیا آپ پریفر کرو گے پاکستان میں بی ایس کرنا یا باہر کرنا؟ سر میں ڈیفینیٹلی ابراڈ جانے کا سوچوں گا, کیونکہ ریسورسز تو ہیں لیکن پاکستان میں جس طریقے سے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس میں لرننگ بالکل بھی نہیں ہو رہی. رائٹ. بس وہ رٹے لگتے ہیں, وہ ایک سیمسٹر میں آپ کو پڑھاتے ہیں, پھر آپ نیکسٹ سیمسٹر جاتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں سارا. اچھا. تو میں چاہتا ہوں کہ ابراڈ جائیں تاکہ تھوڑا سوشلائز بھی کر سکوں, پڑھائی بھی اچھی ہو, کوئی لرننگ بھی ہو, انٹرنشپس بھی, کوئی اچھی اپرچونیٹیز ملیں باہر. رائٹ. تو باہر جانا آئی وڈ پریفر. اچھا, سو بیسکلی یو وڈ ری تھنک کہ میں دوبارہ یہاں پہ کام نہ کر سکوں. لیزا, مائی کویشچن از کہ پاکستان میں لڑکیوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ باہر چلی جائیں, اور اتنی ینگ ایج میں, جیسے آپ 18 کی تھیں آپ باہر چلی گئیں, ٹھیک ہے. یوزلی اس کی مین ریزن شاید ذہن میں آتی ہے کہ باہر وہ سمجھتے ہیں کہ ماحول اتنا اچھا نہیں ہے کہ لڑکیوں کو بھیج دیا جائے, اور ایون لڑکوں کو بھی اسی ریزن کی وجہ سے اکثر روکا جاتا ہے. تو آپ کا خیال ہے, آپ گئی ہیں تو آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ کا جب ایڈمیشن ہوا کہ آپ کے فادر نے یا مدر نے آپ کو روکا یا آپ کے خاندان والوں نے آپ کو روکا, تو پھر آپ نے کیا کیا اور کیسے آپ گئیں؟ شیئر اس دیٹ پرٹیکولر اسٹوری. سر شروع میں تو آبویسلی بابا کی فیملی جو تھی, میں کہنا تو نہیں چاہتی بٹ بابا کی فیملی زیادہ بابا کو کہتی تھی یہ لڑکی ہے ادھر, مطلب ابھی چھوٹی ہے, ادھر جا کے مطلب, کیونکہ ہم سارا وقت ہم لوگ ہالی ووڈ کی موویز اور سارا وقت ہم لوگ یہ سنتے آتے ہیں کہ ان کے ڈفرینٹ قسم کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ادھر, مطلب آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے, سارا کچھ آپ کو آن یور اون رہنا پڑتا ہے, اور سارا کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. تو بابا واز لائک میری, کیونکہ میں ہمیشہ سے باہر پڑھتی آئی ہوں, میں سعودی عربیہ اور یو اے ای رہتی آئی ہوں, اور پاکستان میں مطلب 7th گریڈ میں آئی تھی, آئی تھنک 8th گریڈ میں آئی تھی او این اے لیولس کرنے کے لیے. تو اس کے بعد کیونکہ بابا کہتے تھے کہ میری بیٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ باہر ابراڈ پڑھنا چاہتی ہے, تو وائی ناٹ.
تو ماما بھی مجھے کہتی تھی کہ ماما پہلے شروع میں بہت ڈرتی تھی, انہیں لگتا تھا کہ میں ریلیجیس نہیں ہوں, میں ادھر جا کے نماز نہیں پڑھوں گی یا میں کنورٹ ہو جاؤں گی, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے آنیسٹلی. ادھر سارے آپ کے ریلیجن کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ایسا ہاں ادھر اپنے ریلیجن کو وہ ضرور پروموٹ کرتے ہیں. ادھر میرے پاس 2-3 بار میرے اپارٹمنٹ پہ وہ ناک کر کے ایٹ لیسٹ آئی تھنک جنوری اور دسمبر میں کوئی 2 سے 3 بار ادھر آتے ہیں لوگ, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ریلیجن میں اگر انٹرسٹ ہے تو وی کین ہیو اے ٹاک اور اس طرح. اور اوور دس ٹائم پیریڈ میرے پاس ایٹ لیسٹ 3 بائبلس اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک مجھے کوئی اتنی مشکل کبھی پیش آئی ہے اس معاملے میں. اچھا, سو اس کو بیسکلی تو بہت اچھی بات ہے کہ پرسیپشن ایک ڈفرینٹ ہی ہے نا یہاں پہ کہ یو ایس جا رہے ہیں بچے. کیا بیسکلی تم فیل کرتے ہو کہ پاکستان کے اندر جی رہنا, ایون لڑکوں کے لیے بھی, کیا باہر جانا کوئی یہ جو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ باہر نہ بھیجو اتنی ینگ ایج میں, کیا یہ کوئی صحیح نوشن ہے یا یہ چینج ہونا چاہیے, یا صحیح ہے تمہارے خیال سے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے؟ سر میرے خیال میں بچوں کو باہر جانا چاہیے, کیونکہ باہر گرومنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. یہاں پہ آپ کی لائف یہی ہے کہ آپ گھر سے اٹھتے ہیں, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, وہ آپ کو پڑھاتے ہیں سارا دن, آپ گھر آتے ہیں تھکے تھکے آپ سو جاتے ہیں. رائٹ, تو یہ یہاں پہ یہی لائف ہے. وہاں پہ اتنا وہ مشکل نہیں ہے, مطلب یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں, آپ کو پڑھاتے بھی ہیں, ساتھ میں وہ پروموشن بھی ہوتی ہے سوسائٹیز کی, پھر آپ پارٹ ٹائم وہاں پہ کوئی انٹرنشپ یا جاب بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھی اپرچونیٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں باہر. جبکہ پاکستان میں کوئی انٹرنشپ کی کوئی اتنی اچھی اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے اور بچے بہت زیادہ ہیں, سیچوریشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اچھا, باہر اتنا نہیں ہے. دیٹس 100% ٹرو. لیکن ایک چیز پاکستان میں جو ہے نا میرے خیال سے لوگوں کو ایڈوانٹیج بھی ہے, اور وہ ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں شاید دے ٹیک دیئر پیرنٹس منی ویری فار گرانٹیڈ, آئی بلیو. لیزا آپ شاید اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, آئی ڈونٹ نو, لیکن آپ کا اچھا گزارا ہو رہا ہے وہاں پہ, یا آپ کو ایکسٹرا جاب کرنی پڑتی ہے اپنے جو ہیں ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے؟ سر لوکلس کے لیے تو ادھر بہت فیسلٹیز ہیں, ان کے لیے تو فیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, بٹ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ کی جو فیس ہوتی ہے وہ ملٹی پلائی بائی 3 ہو جاتی ہے. دیٹ از لائک اے وے لاٹ آف فیس. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ادھر جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ موسٹلی ادھر ایکسٹرا ایک جاب بھی کرتے ہیں. میں خود آج کل ایک کر رہی ہوں, آئی ایم اے لیب اسسٹنٹ, اور مجھے مطلب میں سیلری مجھے اچھی مل جاتی ہے, لیکن مجھے پاکستان سے بھی سپورٹ اپنے فادر کے تھرو ملتی ہے. تو دونوں ملا کے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے, میرا ایٹ لیسٹ گزارا ہو جاتا ہے. رائٹ. سو بسام, تمہارا بیسکلی کیا سورس آف فنڈنگ ہے؟ آر یو فنڈیڈ بائی یور فادر, یا کوئی جاب تم نے کوشش کی ہے یہاں پہ ملی, یا کوئی ایسا سچویشن تمہارے لیے کریٹ ہوئی؟ سر فی الحال تو میں اپنے فادر کی فنڈنگ پہ ہی ہوں, لیکن میں نے لاسٹ ایئر 1-2 مہینے کے لیے اے لیولس کے بچوں کو میتھس پڑھائی تھی, تاکہ میں نے کہا خود بھی کچھ کر لوں, کہ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے میتھس میں, میری میتھس بھی اچھی تھی, اور میں اس سے پہلے اپنی بہن کو پڑھاتا تھا تو اس کو اچھے اس کے مارکس آتے تھے. اس کے بعد میں نے کہا چلو میتھس پڑھا کے دیکھتے ہیں. میں نے 2 منتھس بچوں کو میتھس پڑھایا, انہوں نے اپنے ایگزام دے دیے, وہ ختم ہو گیا. لیکن سر مجھے اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ جب میں میتھس پڑھا رہا تھا میری یونیورسٹی کی پڑھائی تھوڑی افیکٹ ہو رہی تھی اس کے دوران, تو اس لیے میں نے جو نا وہ آئی ٹی پہ ڈراپ کر دیا کہ چلیں ابھی نہیں پڑھاتے. رائٹ. کیونکہ وہ کافی یونیورسٹی جو ہے ہماری وہ کافی زیادہ آپ سے ورک لوڈ لیتی ہے. اسائنمنٹس آپ کی تقریباً ہر ہفتے آتی ہیں, آئے دن آپ سے کوئزز لیے جاتے ہیں, آپ کے ایک سیمسٹر میں آپ کے 2 سیشنل ایگزامز ہوتے ہیں, پھر وہ سارا کچھ جو نا وہ کافی کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. 5 کورسز ہیں, 2 لیبز ہیں, تو کافی کچھ ورک اپ
اکٹھا ہو جاتا ہے. رائٹ. تو اس سلسلے میں ایٹ لیسٹ کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی سستی ہیں تو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کیونکہ لوکلز ہیں تو وہ بیسکلی کام نہ بھی کریں, صرف پڑھائی پہ فوکس کریں. سو دیٹ از مچ بیٹر. جی بالکل. لیزا کی سچویشن میں یہ ہے کہ لیزا نیڈس ٹو ڈو ایکسٹرا آورس ایز ویل تاکہ وہ جو ہے اپنی ایکسپینسز میٹ کر سکے. پھر بھی مطلب فادر سے اس کو لینے ہی پڑ رہے ہیں, تو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے. سو بیسکلی آج کی ڈسکشن مجھے بہت مزہ آیا تم لوگوں کے ساتھ. ایک نیا پرسپیکٹیو, دو ڈفرینٹ لوگوں کا جو ڈفرینٹ سچویشن میں ہیں لیکن ایک ہی جگہ سے گئے ہیں. سو اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو لیزا. آپ ہی کے تھرو گئے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میری اسٹوڈنٹ ہو, لیکن یہ کہ دس از دا بیوٹی آف اٹ کہ ایک ہی جگہ سے لوگ نکل کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسپیرینسز لیتے ہیں, اور شاید یہی کہتے ہیں کہ یہی ایکسپوجر کا نام ہے. So it was excellent talking to you, Bassam, as well. I hope to see you again. انشاءاللہ ضرور ہم پوسٹ یونیورسٹی بھی ایک بار ڈسکشن رکھیں گے کہ کیا ہمیں اس یونیورسٹی کے بعد کیا ہمارا جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پھر سے میٹ کیں کہ نہیں کیں اس سے, اور کیا یونیورسٹی واقعی پڑھنے سے کوئی بہت بڑا میجر ڈفرینس آتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں. سو ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ لیزا. اللہ حافظ.